ایک تو وہ وقت تھا کہ علی کے مقابل میں ایک طلقاء میں سے ایک طلیق جس کو حضور نے بھیڑیں اور گائے دے دی تھی کہ چل بھی کو چرا کر کم از کم ہمارے اپنے شر کو دور کر، اور وہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی یاد رکھنے کے قابل ہے جس کے کچھ بدماش تعویلیں کرتے ہیں۔ ابن عباس کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو ذرا بلاؤ، کسی مقصد سے آپ نے بلایا، وہ گئے اس کے پاس، وہ کھانا کھا رہے تھے، کہا کہ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ وہ گئے اور جا کر کہا کہ وہ کہہ رہے کھانا کھا رہے۔ حضور نے پھر انتظار کیا، اور حضور کے یہاں سے یہ بات کہی جا چکی تھی کہ اذان اور اقامت میں اتنا فرق رکھو جس میں آدمی کھانا کھا لے، وہ تقریباً 15 منٹ کا فصل۔ تو حضور نے انتظار کیا، یقیناً 15 منٹ کے لگ بھگ انتظار کیا ہوگا۔ پھر عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ اب بلا کے لاؤ۔ عبداللہ ابن عباس پہنچے تو پھر ان کو یہ جواب دیا، کہہ دو کہ کھانا کھا رہے۔ حضور پر کیا گزری ہوگی کہ حضور کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور حضور بلائیں تو نماز توڑ دو، حضور کے پاس پہنچ جاؤ، یہ مقام ہے نبی کا۔ لیکن دوسری مرتبہ پھر حضور نے انتظار کیا، کس طرح صبر کیا ہوگا اور کیسا غصہ آپ کے دل میں ہوگا۔ لیکن تیسری مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو پھر 10-15 منٹ کے فصل سے 45 منٹ سے وہ شخص کھانا کھا رہا تھا، اور پھر بھیجا تو جواب ملا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ نبی جو سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، جنہوں نے عفو درگزر کا معاملہ وحشی کے ساتھ کیا، ہند کے ساتھ کیا، اکرمہ کے ساتھ کیا، ابو سفیان کے ساتھ کیا، آپ نے اس وقت بد دعا کے جملے کہے، فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ بد دعا تمام مورخین اس سے متفق ہیں، یہ بد دعا قبول ہوئی۔ اگر حضور نے کوئی دعا کی تھی جن کے حوالے دیتے ہیں کچھ مکار اور شاطر قسم کے مولوی جو ثابت نہیں ہیں، تو وہ قبول نہیں ہوئی دعائیں، جیسے اور بہت سو کے بارے میں نہیں قبول ہوئی، یہ بد دعا قبول ہوئی۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ دن بھر میں 7 مرتبہ معاویہ کھانا کھاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یعنی نبی کی جو بد دعا تھی وہ ایسی لگی کہ عمر بھر یہ حالت رہی، جبکہ پیٹ کے بارے میں نبی نے فرمایا، ہدایت دی ہے کہ کھانا 1/3 پیٹ کھاؤ، 1/3 پیٹ پانی کے لیے رکھو، 1/3 پیٹ سانس کے لیے رکھو، اور یہ فرمایا حضور نے سب سے بدترین برتن جو بھرا جائے وہ پیٹ ہے انسان کا۔ ظاہر ہے کہ جو نبی خود عمل ایسا کرتا ہو، سب کو یہ تلقین کرتا ہو، اس کی زبان سے یہ نکلے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے اور یہ بد دعا قبول ہو، اور اس کے بعد کچھ بگڑے ہوئے شاطر عیار شیطانی مولوی یہ کہیں کہ یہ حضور کی دعا تھی کہ زیادہ کھائیں، تو اب ایسے لوگوں کی عقل پر بھی ترس آتا ہے اور ان کی آخرت پر ڈر لگتا ہے، اور اتنے بے حیا اور بے شرم کیسے ہو جاتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی تمام سنتوں کو توڑتے مروڑتے ہوئے اپنی زبان سے لاف و گزاف بکتے ہیں۔ تو یہ تو صاحب ان کا حال تھا۔